الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ بات واضح رہے کہ علم میں فہم و بصیرت کے لیے عمر کی قید نہیں۔ کبھی کبھی بڑی عمر کے لوگ وہ بات نہیں سمجھ پاتے جو ایک کم عمر کا شخص سمجھ لیتا ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں 72 نمبر پر ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کا ایک گچھا لایا گیا جس میں بہت سارے کھجور کے رطب وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ایک گچھے میں بہت سارے کھجور کے پھل ہوتے ہیں، وہ گچھا لایا گیا۔ اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی مثال ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگ دیہاتوں اور صحرائی درختوں کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے، سوچنے لگے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے، اور اس لیے بھی کہ جب کھجور کا گچھا لایا گیا، خوشہ لایا گیا، تو وہ ایک طرح سے علامت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اشارہ دیتے ہوئے آپ نے یہ سوال فرمایا ہے۔ لیکن کہتے ہیں فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتْ، میں ان لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا، جو لوگ وہاں پر مجلس میں بیٹھے تھے اس میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میں خاموش رہ گیا۔ تو چھوٹے تھے لیکن ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی، اور پھر جب سارے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتلائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و فہم کے لیے، بصیرت کے لیے بڑی عمر کا ہونا شرط نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک کم عمر کو بھی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے جو بڑی عمر کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔